آج جس موضوع کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں وہ موضوع ہے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو ہم کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جس کو حالات، اس کے واقعات اور پھر غزوہ بدر سے ہم نے سیکھا کیا بحیثیت مسلمان، ہمارے لیے اس میں سبق کیا پنہا ہے، کیا سبق پوشیدہ ہے اس کے اندر، وہ جاننا اور وہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور پھر جو پوشیدہ سبق ہم اس کو جان لیں تو اس کے بعد عملی زندگی میں اس کی امپلیمنٹیشن یا اس پر عمل درآمد وہ کس حد تک ہم کر سکتے ہیں اور کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ بائیں جانب پہ تشریف رکھتے ہیں علامہ حشام الہی ظہیر صاحب۔ بہت شکریہ سر کہ آپ تشریف لے کر آئے۔ غزوہ بدر، کیا محرکات بنے غزوہ بدر کے اور کیا حالات و واقعات تھے جس وقت یہ غزوہ پیش آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس بھائی، آپ نے جو دیباچے میں بات کی ہے، اگر غزوہ بدر کی عبرتیں، نصیحتیں اور سبق جو امت کو ملے ہیں، اس کے اوپر ایک میرا خیال ہے بڑی طویل نشست چاہیے اگر ہم اس کو مکمل طور پہ احاطہ کریں۔ میں مختصر سا جو آپ نے یہ سوال کیا کہ اس کے حالات و واقعات کیا بنے، تو ابو سفیان جو اس وقت انہوں نے اسلام کو قبول نہیں تھا کیا رضی اللہ، ان کا قافلہ جاتا تھا شام میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا کہ شام سے قافلہ آ رہا ہے ابو سفیان کا، تو ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس میں سے تمہیں بڑا مال غنیمت دے، تو اس قافلے کا تعاقب کرتے ہیں۔ میں مختصر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی بڑے واقعات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ جنگ کا نہیں تھا، اس لیے بدر کے اندر جتنے صحابہ پیچھے رہ گئے، نبی کریم نے ان کو بالکل تان بھی نہیں کیا، کیونکہ ایک قافلے کا تعاقب کرنا تھا۔ اب یہ سارے ساتھی قافلے کے تعاقب میں نکل رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی جذبہ جہاد اتنا زیادہ ہے کہ عمیر بن ابی وقاص جو ہیں، ان کی عمر 13 سے بعد مورخین نے لکھا 16 سال کے درمیان تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایڑیاں اٹھا کے اپنا قد اونچا کر رہے ہیں کہ کہیں رسول اللہ مجھے کم عمری کی وجہ سے نکال نہ دیں، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے ان کو کہا بھی چلے جاؤ، لیکن وہ رونا شروع ہو گئے اور انہوں نے پھر اسی غزوے میں شہادت بھی پائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ کہتے ہیں میں لازمی شریک ہوں گا۔ اب جب ابو سفیان کا قافلہ، ابو سفیان کو خبر مل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تعاقب میں ہے، اس نے راستہ بدل لیا۔ جب وہ راستہ بدلتا ہے اتنی دیر میں اس کا ایک قاصد مکہ میں پہنچ چکا ہوتا ہے جو اپنے اونٹ کے ناک کو چیرتا ہے اور عبادے لگاتا ہے۔ حضرت عاتقہ نے یہ خواب بھی دیکھی تھی کہ ایک قاصد آئے گا، اونٹ اس کے ناک چرا ہوگا، اور یہ حضرت عاتقہ نے خواب دیکھی تو ابو جہل نے اس خواب کے جواب میں حضرت عاتقہ نے کہا میں نے دیکھا اونٹ کا ناک چرا ہوا ہے، اور اس کے بعد ہر گھر کے اندر پتھر گرے ہیں، ہر گھر میں ذرات گرے ہیں۔ تو ابو جہل نے عباس کو کہا کہ اب تمہاری عورتیں بھی معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کرنے لگیں گی، یعنی اور یہ خواب کیسی پوری ہوئی کہ اس نے آ کے جھوٹ بولا کہ ابو سفیان کے قافلے کے اوپر حملہ ہو گیا، حالانکہ ابو سفیان بچ چکا تھا۔ تو قریش مکہ اس انتقامی جذبے سے کہ ہمارے قافلے اب یہ لوٹیں گے، وہ سارے کے سارے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلے، 1000 بندے کے قریب، بلکہ 1300 ابتدا میں تھا، 300 بعد میں جو ہوئے وہ انشاءاللہ بیان کریں گے اگر موقع ملا کہ کیوں پیچھے رہ گئے۔ وہ 1300 کا لشکر جس وقت پوری تیاری کے ساتھ نکلتا ہے نا، تو یہ ایک بہت بڑی نصیحت امیز واقعہ یہاں پہ بھی آتا ہے کہ ابلیس سراقہ بن مالک کی شکل میں ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، اور کہتا کیا ہے، کبھی کہتا ہے لا غالب لکم، تمہارے پر آج کے دن کوئی غالب نہیں ہے، کبھی کہتا ہے انی جار لکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، لیکن اللہ کہتا ہے فلما تراءت الفئتان، جب اس نے دیکھا دو لشکروں کو اللہ کے بھی اترتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، نکص علی عقبیہ، اپنے الٹے پاؤں پھر گیا اور کیا کہا، انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ اس وقت وہ پتہ کیا دیکھ رہا تھا، جبریل امین کو اللہ کی طرف سے اترتا ہوا۔ جب ابلیس نے دیکھا نا، مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ ابلیس نے یہ جو الفاظ کیا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو یہ کیوں کہا؟ اس نے سوچا شاید آج کے دن اللہ رب العزت اتنے غصے میں ہے، اتنے جوش میں ہے کہ میری مہلت ہی ختم نہ ہو جائے۔ ابلیس یہ سوچنا شروع ہو گیا۔ تو اس وقت جب لشکر پوری تیاری سے نکل رہا ہے، ابلیس بھی ان کو بھڑکا رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اب یہ دیکھیں، یہاں سے وہ لشکر نکلا ہے، یہ لشکر صرف تعاقب پہ نکلا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوگی کہ اب تو قریش کا لشکر بڑا قریب آ گیا ہے، تو نبی کریم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، پہلے انصاریوں کو مخاطب ہو کے ساتھ تیرا کیا دین ہے، ہم تو قافلے کے تعاقب پہ نکلے تھے، آپ دیکھیں انتظام کیا ہے، صرف 2 گھوڑے ہیں، 313 کا لشکر ہے اور گھوڑے صرف 2 ہیں، صرف 70 اونٹ ہیں، یعنی ٹوٹل ملا کے 72 سواری ہیں، اور لشکر 313 کا۔ رسول اللہ پوچھ رہے ہیں سعد تیرا کیا ارادہ ہے، کیا ہمارے ساتھ لڑے گا؟ تو سعد نے اس وقت وہ تریحی الفاظ کہے تھے، اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں اللہ کی قسم دریاؤں میں اترنے کا حکم دے دیں، ہم آپ کے ساتھ اتر جائیں گے۔ تو مقداد کی طرف رسول اللہ نے دیکھا تو مقداد نے کہا ہم موسیٰ کے قوم جیسے نہیں ہے کہ آپ کو کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، بلکہ آپ کے اوپر تیر آنے سے قبل ہمارے
اپنا خون گرا دیں گے، ہمارے جسموں میں روح باقی نہیں رہے گی، ہم آپ کا دفاع کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، لیکن رسول اللہ نے اپنے ساتھیوں کی بات کے اوپر مکمل اعتماد کر لیا، لیکن صرف انہی کے اوپر انحصار نہ کیا بلکہ سجدے کے اندر سر کو رکھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، دعائیں کرتے رہے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر جیسے جلیل القدر صحابی نے آ کے کہا بس کر دیجئے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. جیسے حضرت خدیجہ نے کہا تھا نا، جیسے وہی الفاظ ابو بکر کہہ رہے ہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ کی مدد آئے گی. نبی کریم نے کہا چھوڑو، رہنے دو، رکو، جب تک مجھے آسمان سے مدد کا پروانہ نہیں ملتا میں سجدے میں رہوں گا. اذ تستغیثون ربکم، قرآن کہتا پھر فاستجاب لکم، جب رسول اللہ نے سجدہ کیا اللہ نے سنا، اور کیا سنا؟ انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، اللہ نے کہا میں آسمان سے 1000 فرشتوں کو نازل کروں گا، جبریل بھی آئیں گے، میکائیل بھی آئیں گے، 3000 فرشتے بھی آئیں گے، 5000 فرشتے بھی آئیں گے. تو یہ تو ابتدائی دباچہ ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے میدان سے پہلے اپنے صحابہ کے ساتھ یہ تیاریاں کر رہے ہیں اور صحابہ کو انگیخت کر رہے ہیں اور صحابہ کو جہاد کے اوپر مادہ کر رہے ہیں. اور محرخین نے لکھا ہے کہ 313 کے لشکر کے پاس کسی کے پاس تیر تھا، کسی کے پاس نہیں تھا. لشکر کا تعاقب ہے، کسی کے پاس تلوار تھی، لیکن کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اور یہ واقعہ مینوان پورا ہوا، ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکڑی دی، اور معجزہ ایسا ہوا وہ لکڑی دوبارہ تلوار میں بدل گئی اور وہ صحابی تلوار کے ساتھ جنگ کرتا رہا. تو آخر میں وہ جنگ یمامہ میں وہ صحابی بھی شہید ہو گئے. تو یہ تو ہے دباچہ مقدمہ، یعنی غزوہ بدر سے پہلے کے جو واقعات ہوئے، اور غزوہ بدر کے اندر جو واقعات ہوئے وہ تو بڑے زیادہ محیر العقول. بہت زبردست آپ نے ہشام صاحب ابتدائی جس طریقے سے علامہ صاحب جو موٹیویشن کی بات ہے یہاں پہ، یقین کامل کی بات ہے، اور وہ یہ یقین کامل کہ جب آپ تعداد میں بھی کم ہو، جب آپ جو ہے وہ استعداد میں بھی کم ہو، جب آپ کی کیپیسٹی بھی کم ہو، لیکن جب آپ کو اللہ پر یقین ہے اور ایمان ہے تو پھر آپ بڑے سے بڑے پہاڑ سے ٹکرا جائیں گے. اس کے علاوہ جو اس طرح یہ تو سب سے بڑا جذبہ تھا ہی، اس کے علاوہ چیزیں جب وہ ہوا تو مجھے ذرا بتائیے گا، اس پر روشنی ڈالیے گا. جب علامہ صاحب نے یہ بات کی، تھوڑا سا آپ اسی چیز کو آگے بڑھائیے کہ جب ہو گیا، فتح ہو گئی، اس کے بعد کیا ہوا آگے، اور مال و متاع کی تقسیم اور اس میں جو جنگی قیدی بنانے کا سلسلہ وہ کیا تھا؟ رئیس بھائی میں تو پہلے اقبال کا ایک شعر پڑھوں گا کہ ہماری امت کے لیے، رہتی دنیا کے لیے یہ رہنمائی ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی اگر فضائے بدر پیدا کی جائے، اب بھی وہی نیت ہو، اب بھی وہی دعائیں ہو، ابھی بھی کفار سے لڑنے کا وہی جذبہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی مدد ہمیشہ کے لیے ہے. یہ صرف بدر کے لیے خاص نہیں ہے. بدر کے اندر اگر آپ غور کریں تو آپ بتائیں کہ بدر میں مقابل میں کون ہے اور ادھر کون ہے. ذرا لشکروں کا یہ بھی ذرا موازنہ کیجئے. رسول اللہ کے چچا عباس ادھر ہیں، بڑی جلیل القدر ہستی، ابو العاص دماد ہیں، اس سائیڈ پہ کھڑے ہیں. یعنی گویا یہ کیا وجہ تھی، یہ چیز بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سا ایسا نعرہ تھا، وہ کون سا ایسا مشن تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تو آپ کے اپنے ہی چچا، آپ کے اپنی ہی برادری، آپ کے اپنے ہی کنبے کے لوگ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے. مصعب بن عمیر ادھر کھڑے ہیں، سگا بھائی سامنے کھڑا ہے، ابو بکر ادھر کھڑے ہیں، بیٹا سامنے کھڑا ہے، بلکہ کہہ رہا ہے بابا آپ تلوار کے نیچے میرے 1-2 مرتبہ آئے، لیکن میں نے آپ کے باپ کی لحاظ کرتے ہوئے آپ کے اوپر تلوار نہ اٹھاؤ. ابو بکر نے کہا اگر اللہ کی قسم تو میری تلوار کے نیچے آتا میں تیرا لحاظ نہ کرتا. اور اتنے صحابہ نے یہ تاریخ رقم کی، اپنے ہی رشتہ داروں کو کاٹ ڈالا. یہ بھی اگر آپ، یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے. جب یہ قیدی بنائے گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا ہے 2 بندوں سے، ایک ابو بکر سے، ایک عمر سے. حضرت ابو بکر سے پوچھا کیا کیا جائے. حضرت ابو بکر نرم مزاج سے انہوں نے کہا ان کو فدیہ دے کے نا قیدی اللہ تعالیٰ نے 70. اچھا یہ بھی ایک بڑا دلچسپ باب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر پہلے یہ وحی آئے تو دیکھیں، آپ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اپنے صحابہ کو اس جگہ فلاں جگہ ابو جہل مرے گا، فلاں جگہ عتبہ مرے گا، فلاں جگہ شیبہ مرے گا، فلاں جگہ یہ مرے گا. اب بتائیے اس چیز کا تعلق کسی مشاہدے یا تجربے سے ہو سکتا ہے؟ یہ وحی سے ہوتا ہے. یہ وحی آئی تو رسول اللہ نے جگہ بھی متعین کر دی، اور اگر وحی نہیں آئی تو آپ کو پتا اس واقعے کے اندر نبی کریم کے بیوی کا ہار اونٹ کے نیچے تھا، نہیں پتا لگا، صحابہ ڈھونڈتے رہے، فجر کی نماز گزر گئی. تو یہ تعلق وحی کے ساتھ تھا. رسول اللہ بتا رہے ہیں فلاں 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 جگہ کے اوپر گرے گا. یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے. یہاں پہ حجیت حدیث کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں عبرت آمود ہے. لیکن جو بات ہے نا قیدیوں کی، حضرت ابو بکر نے کہا ان کو چھوڑ دیا جائے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ مان لیا. حضرت عمر سے پوچھا آپ کیا کریں؟ انہوں نے کہا اچھی طرح خون خرابہ کیا جائے, ایک بھی زندہ نہ بچے. تو آسمان سے قرآن کی آیتیں اتر آئیں کہ کسی نبی کے لائق نہیں ہے کہ جب ان کے پاس اس طرح کے مجرم قیدی آ جائیں تو ان کا خون نہ بہائے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کو پسند کیا, لیکن ساتھ یہ کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ تمہارے اوپر مال غنیمت حلال کر دی ہے, اس لیے تم قیدیوں کو پکڑ سکتے ہو اور فدیہ لے کے چھوڑ سکتے ہو. اور فدیہ لینے کا طریقہ سنیں. مصعب بن عمیر صحابی رسول ہیں, پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو مشقیں باندھ رہا نا کسر ہے, یہ دیکھیں یہ کون سا نظریہ تھا جس نے ایک دوسرے کے سامنے کیا, یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ سب کہہ رہے ہیں یہ جو ہے نا اس کو ذرا کس کے باندھنا, اس کی ماں بڑی امیر ہے. کیا کس کو رہے ہیں؟ اپنے سگے بھائی کے بارے میں. اس کو ذرا کس کے باندھنا, اس کی ماں بڑی امیر ہے, اس کو چھڑائے گی مسلمان امیر ہو جائیں گے. اس نے کہا مصعب اسلام نے تجھے اتنا سنگ دل کر دیا, تو اپنے ماں جائے بھائی کو نہیں پہچانتا؟ مصعب نے کہا میرا ماں جایا تو ہوگا, لیکن میرا بھائی وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے, تو نہیں ہے. وہ کون سا نظریہ تھا؟ وہ نظریہ یہ تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, آج کے بعد عبادت کے جتنے فعل ہوں گے نا, روزہ, زکوٰۃ, حج, نذر, نیاز, ذکر, جتنے بھی عبادت کے فعل ہیں ایک اللہ کے لیے ہوں گے. تو قریشیوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہٰ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب, آپ 360 تو ہم نے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں, تو آپ کیسے کہتے ہیں ایک اللہ کی عبادت ہوگی؟ اصل میں یہ توحید کا نعرہ تھا. توحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لوگوں کی مخلوق کی عبادت سے نکال کے ایک اللہ کی عبادت کی طرف لے کے جانے والے تھے. یہ جو لوگ مانتے نہیں تھے, اس لیے مخالف میں آ چکے ہیں. اب ایک طرف مصعب ہیں, دوسری طرف ابو العاص کا وہ کتنا مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے زینب, انہوں نے ہار بھیجا ابو العاص کو اپنے خاوند کو چھڑوانے کے لیے, تو رسول اللہ کے سامنے آ گیا. یہ بھی ایک ضمنی طور پہ بات ہے, یہ تو رسول اللہ کی آنکھوں میں پانی آ گیا. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونا, ایک قسم کے نا آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. کہہ رہے یہ ہار تو خدیجہ کے گلے میں نے کبھی دیکھا تھا, خدیجہ نے زینب کو دیا. تو زینب نے وہ ہار, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ میں اپنے داماد کو بغیر کسی یہ فدیے کے آزاد کر سکتا ہوں؟ تو صحابہ تو جانثار تھے, وہی ہیں. جب چچا کو آزاد کرنے کی باری آئی تو رسول اللہ نے کہا نہیں. صحابہ نے کہا آپ کے چچا عباس ہیں, ان کو فری چھوڑ دیجیے. رسول اللہ کہا نہیں, ام فضل نے فلاں فلاں جگہ پہ خزانہ چھپایا ہوا ہے, اس کو پیسے بھیجے تب میں اپنے چچا کو چھوڑوں گا. لیکن چچا نے بھی اسلام کو قبول کر لیا. یہ بھی اللہ رب العزت کی حکمت ہے کہ ان میں سے جو لوگ بچ گئے تھے ان میں سے اکثریت نے, یعنی حضرت عمر کا فیصلہ ویسے تو اللہ نے مانا کہ ہونا یہ چاہیے تھا, لیکن چونکہ اجازت دے دی بعد میں, ان میں سے اکثریت نے اسلام کو قبول کر لیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے کے اوپر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پا لیا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کافر اسی طرح میری بات کو سن رہے ہیں جیسے تم سن رہے ہو. یہ اس کے اندر سے بھی محدثین نے بڑے ابواب بندی کی ہے کہ کفار کو بھی اللہ تعالیٰ سنا دیتا ہے کئی مرتبہ عالم برزخ میں نبی اور پیغمبر کی آواز. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نیک لوگ بعد میں سنتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پہ کفار کے سننے کا ذکر کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی واقعے کے اندر نا سہیل بن عمر ہیں, بہت مشہور سردار ہیں, تو جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آسانی ہوگی سہیل بن عمر, تو یہ بھی تھے. تو حضرت عمر کو غصہ آیا, حضرت عمر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نا نیچے والے 2 دانت توڑ دیتے ہیں, یہ آپ کے خلاف تقریر نہیں کرے گا. تو جب یہ زبان نیچے لگائے گا زبان باہر آ جائے گی, یہ الفاظ یہ بڑا مقرر ہے, بڑا شعلہ بیان ہے, آپ کے خلاف ابھارتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر رہنے دو, چھوڑ دو, میں کسی کا مسئلہ نہیں کرتا, ایک وقت آئے گا کہ اس کی تقریر سن کے تم خوش ہو جاؤ گے. اب بات دیکھیں کہ وہ عرصہ کب آیا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے نا, تو ایک خطبہ حضرت ابو بکر نے مدینہ میں دیا تھا اور ایک خطبہ سہیل بن عمر نے مکہ میں دیا. اور صحابہ بیان کرتے ہیں ایسے لگتا تھا سہیل بن عمر ابو بکر سے سن کے خطبہ دے رہے ہیں, الفاظ بھی وہی ہیں, من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے, رسول اللہ دنیا سے چلے گئے ہیں, جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو حضرت عمر نے جب یہ خطبہ سنانا ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور کہا اللہ کی قسم رسول اللہ کی حدیث سچی ہے, رسول اللہ نے کہا تھا ایک دن آئے گا عمر اس کے الفاظ تیرے کلیجے کو ٹھنڈا کر دیں گے. تو یہ وہ وقت بھی آیا. اور یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, غزوہ بدر کے اندر سے اگر ہم سیاسی طور پہ ایک بات اخذ کریں نا, تو سنن نبی داؤد کی حدیث ہے, عقبہ بن عامر اس کے راوی ہیں, وہ یہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, اور آگے الفاظ رسول اللہ کے پتہ کہ الا ان القوۃ الرمی, الا ان القوۃ الرمی, الا ان القوۃ الرمی, 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے ہیں. اسی کے متعلق آیت قرآن میں بھی اتری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت بدر کے آغاز کے اندر مٹھی
بھر کے مٹی پھینکی ہے نا تو ہر کافر کی آنکھ میں گری تو اللہ نے آسمان سے آیت نازل کی وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، تو نہیں تھا مٹی پھینک رہا بلکہ اللہ کی مدد اور نصرت تیرے ساتھ تھی، اللہ تیر اندازی کر رہا تھا، اللہ مٹی پھینک رہا تھا۔ اور بخاری شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ابھی کافر کے اوپر پہنچتے بھی نہیں تھے اس کی گردن کٹ جاتی تھی، اور ہیزوم باقاعدہ الفاظ سنے صحابہ نے کہ آگے بڑھ، اور جب وہ آگے بڑھتے تھے اس سے پہلے کافر کٹا ہوا پڑا ہوتا ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے مدد آ چکی ہے۔ ہمارے سامنے ایک ماڈل موجود ہے، ہمارے سامنے ایک پورا کا پورا اسباق موجود ہے بہت سارے، اس کے باوجود بھی آج امت مسلمہ جو ہے وہ پستی کی طرف کیوں جا رہی ہے؟ آج امت مسلمہ جو ہے وہ شکست سے کیوں دو چار ہے؟ یہ جو امت مسلمہ کی پستی کی وجہ ہے نا، جو حدیث میں نے پہلے بیان کیا ہے، میں اس کو اگر الیبوریٹ کروں گا آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ الا ان القوۃ الرمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر محدثین نے لکھ دی ہے کہ رسول اللہ یہ بات فرما گئے ہیں کہ دنیا کے اندر، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ دنیا کے اندر سپر پاور کون ہوگا؟ جس کے پاس اسلحہ سب سے اچھا ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلحہ سازی کی جو صنعت ہے نا، الا ان القوۃ الرمی، جس کے پاس اسلحہ سازی کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی ہوگی، دنیا کی سپر پاور وہ ہوگی۔ آپ برِ صغیر پاک و ہند کا مطالعہ کر لیں، یہاں کے بیچارے مجاہد صرف ایک پستول سے ہار گئے، ان کے پاس تلواریں تھیں، ان کے پاس گنیں تھیں، صرف ایک گن کا ایج تھا نا ٹیکنالوجی کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس اسلحہ سازی، آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر سپر پاور وہی ہوتا ہے۔ صرف لوگ، میں علم کی نفی نہیں کرتا، میں مال اور معیشت کی نفی نہیں کرتا، لیکن حقیقت میں بتائیے سعودیہ کی معیشت امریکہ سے بہتر ہے نا، لیکن سپر پاور سعودیہ نہیں ہے، سپر پاور امریکہ ہی ہے، کیونکہ اس کے پاس اسلحہ بہتر ہے۔ علم کے اعتبار سے اگر دیکھ لیں تو کئی ممالک ایسے ہیں جن کا علمی معیار امریکہ سے زیادہ ہے، لیکن سپر پاور پھر بھی وہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کی حدیث امت نے چھوڑ دی۔ اگر اسلحہ سازی کی صنعت کے اوپر امت توجہ دیتی تو امت پیچھے نہ رہتی۔ پھر دوسری بات جو انہوں نے معاہدوں کی پاسداری کی بات کی ہے نا، تو میرے ذہن میں بدر کا ایک بڑا عمدہ واقعہ آ گیا۔ ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی لگائی اور کہا صف سیدھی کرو، جیسے وہ کہہ رہے ہیں صفیں سیدھی کر کے نظم و ضبط ترتیب معاہدے کی، تو صحابی نے کہا رسول اللہ مجھے تو درد ہو گئی ہے، مجھے تو تکلیف ہو گئی ہے، اب مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا سپہ سالار ہیں، اپنی قمیض کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں بدلہ لے لے۔ پہلے کہتے ہیں بدلہ لے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو قمیض نہیں تھی پہنی ہوئی، آپ نے تو قمیض پہنی ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ نے قمیض اٹھائی، کا بدلہ لے لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جا کے نا بوسہ دینا شروع ہو گیا۔ تو رسول اللہ نے کہا یہ کیا کرتا ہے؟ کہا سامنے کافر کھڑا ہے اور کوئی پتہ نہیں زندگی موت کا، تو میں اللہ کے پاس یہ پیغام لے کے جاؤں گا، اللہ اس بدن کو چومتا آیا ہوں کہ جس کو صرف دیکھنے سے تو نے جہنم کی آگ کو حرام کیا ہوا، میں اس کو چوم کے آ رہا ہوں۔ تو یہ تو رسول، اور دوسری بات میں حیران کن یہ بتاؤں نا، یہ بھی آپ نے غور کرنا ہے اسباق میں سے، رسول اللہ کی کیا عمر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی، اپنا عروج، 40 سال کی عمر، 50 سال کی عمر ساری گزار لی ہے۔ رسول اللہ آج 55 سال کے ہو رہے ہیں تقریباً، رسول اللہ کی عمر ادھیڑ عمری میں جا رہی ہے، لیکن اس وقت بھی اگر اللہ نے تلوار اٹھانے کا کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ حضرت علی کا قول ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں اس طرح لڑے کہ اللہ کی قسم ہم صحابہ رسول اللہ کی اوٹ لے رہے تھے جیسے رسول اللہ ہماری ڈھال ہوں۔ ہم صحابہ رسول علی جیسا، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیسی غابات کریہ المنظرا، کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لیا کرتے تھے جنگوں کے اندر۔ رسول اللہ اس طرح کے لیڈر نہیں تھے کہ خود پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آگے لوگ لڑ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پیچھے آ کے لڑو، رسول اللہ آگے جا کے لڑے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ تھا، انا النبی لا کذب انا بن عبد المطلب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، حنین کے اوپر بھی ہوادن کے تیر اندازوں نے جب تیروں کو برسایا نا، صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور کہا جس طرح عبد المطلب کے پوتے ہونے میں کوئی شک نہیں، اس طرح میرے نبی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور تلوار گمائی۔ اور صحابہ کہتے ہیں ابو بکر و عمر نے بھی اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کی اوٹ لی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت اور شجاعت بھی ہے کہ 55 سال کی عمر میں بیسیکلی آپ دیکھا جائے نا جتنی بھی تحریکیں ہوتی ہیں جوانی میں چلتی ہیں، اور جب انسان کے عزائم قوت مضبوط ہوں، لیکن رسول اللہ اپنی زندگی کا پہلا غزوہ 55 برس کی عمر میں لڑے ہیں۔ تو یہاں سے امت کو یہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا دوسری بات یہ جو ہے، یہ بھی بڑی کئی واقعات غزوہ بدر کے اندر ایسے ہیں، بڑے واقعات ہیں، میں جیسے شاہ صاحب نے بیان کیا نا کہ بہت زیادہ ان واقعات کے اندر عبرتیں ہیں، تو یہ عبرت بھی ہے کہ اصل بندے کا عقیدہ، جیسے انہوں نے توحید کے اوپر بات کی ہے نا، یہ ایک بات یہ بھی ہے کہ دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ توحید اصل نعمت ہے۔ توحید ہی کا فرق تھا
رشتہ دار ایک ہی تھے, کنبہ قبیلہ برادری. آپ مجھے بتائیں جو چچا ابو لہب ہیں وہ ہاشمی نہیں ہے, وہ قریشی نہیں ہے, وہ مطلبی نہیں ہے, وہ نبی کی نیم کی 2 بیٹیوں کے سسر نہیں ہے, لیکن انہوں نے توحید کو قبول نہیں کیا. تو قرآن کا ایک قاری بھی ہوگا تو تبت یدا ابی لہب وتب, قیامت تک اس کے ہاتھ ٹوٹنے کی بدوائیں تو ہوتی رہیں گی. تو توحید کی جو دعوت ہے نا, غزوہ بدر سے یہ بات ملتی ہے کہ توحید ہے نقطہ فرق. 2 قوموں کے درمیان جنگ کا فرق جو ہے صرف توحید ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. توحید کا مطلب یہ ہے آج کے بعد اللہ عبادت کا کوئی فعل, عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ سجدہ کرنا عبادت ہے. لوگ سمجھتے ہیں غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرنا, غیر اللہ کے ساتھ کوئی عبادت نہیں کرنی, غیر اللہ کے نام پہ قربانی بھی نہیں کرنی, نظر نیاز روزہ زکوٰۃ حج کوئی چیز نہیں غیر اللہ کے نام پہ کرنا. یہ غزوہ بدر کا ایک بنیادی علم ہے, توحید کا پیغام ہے.